اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایک دفعہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد ساری زندگی ساری نسلیں ان کی کھاتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آخر یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کس سوچ کے ساتھ آتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور ڈھونڈنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھی حق ہے اس ملک میں، اور ہم سب کو جینے کا بھی حق ہے۔ ضروری تو اس امر کی ہے کہ کم سے کم انصاف ہونا چاہیے، ہر بندے کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ ملک صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ملک میں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو غریب ہے اس کی کوئی پہچان نہ ہو، اور اس کا کوئی کریکٹر نہ ہو اس ملک میں، اور اس کو ایک بڑی بری نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ کوئی اسلامی ملک کے اندر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، بلکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ درس دیتا ہے برابری کا، وہ درس دیتا ہے یکجہتی کا، وہ درس دیتا ہے اتفاق کا۔ وہ یہ جو نسلوں والا سسٹم ہے وہ اس کا درس نہیں دیتا کہ یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں نسل کا ہے۔ دین تو ہمارا درس اس چیز کا دیتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، اور ہم سب ایک ہی ہیں، اور مل جل کر ہی ہمارا دین، جتنا بھی ہم مل جل کر رہیں گے ہمارا دین اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جب بھی نسلیں بکھر جاتی ہیں یا ان کے اندر تفرقے آ جاتے ہیں تو وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں رہتا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، میں تو اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جو مشرک ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو یہودی ہیں، کیا وجہ ہے جو کافر ہیں، وہ اقتدار کے بعد کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، گھر کا نظام چلانے کے لیے نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، جبکہ ان کا اس چیز سے لینا دینا بالکل نہیں ہے۔ لیکن انسانیت کا درس جو ہمارا دین جو درس دیتا ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ جس دین کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہمارے اندر تو حرکت منافقوں والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کب ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے؟ تو ناظرین، میں یہ فائنل اور واضح بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بات جو ہو رہی ہے ہمارے وزیروں، مشیروں اور حکمرانوں کے اوپر ہو رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب کوئی وزیر جو ہے وہ یہاں بن جاتا ہے، ایم این اے بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کو یا اس کی نسلوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہ غریب بیچارہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ مزدوری کرنا شروع ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے تب بھی وہ مزدوری کرتا رہتا ہے، نہ وہ مکان بنا سکتا ہے، نہ اگر وہ مری میں رہتا ہے تو پورا مری وہ نہیں دیکھ سکتا، وہاں کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے جب کہ اس کرسی کے اوپر بیٹھے بڑے طبقے کے لوگ پوری دنیا گھوم کر آ جاتے ہیں، ہمارے وزراء مثالیں مدینے مکے کی دیتے ہیں، لیکن کیا وہاں پر انصاف نہیں تھا؟ انصاف کی بنا کے اوپر وہ ملک بنا ہے۔ آج ہمارے حکمران دیکھ لیں، وزیر دیکھ لیں، کون ایسا بندہ ہے جو پیدل روڈوں کے اوپر گھوم رہا ہو یا سائیکل کے اوپر کوئی نظام چلا رہا ہو؟ ہے ہی نہیں نظام، پروٹوکول ہے، 20 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، 20 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں۔ غریب بندے کو بات کرنے کی موقع ہی نہیں ملتا ہے، ان کے دفاتر کھلے ہوتے ہیں اپنے دوستوں یاروں کے لیے۔ آج تھانے میں جائیں تو بغیر سفارش کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، ایف آئی آر تک نہیں کٹتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کی ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی ہے۔ جو غریب لوگ ہیں بیچارہ، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ روڈوں کے اوپر رول جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ خوشی سے اپنے بچے پال سکیں۔ ایسی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بندہ جو مطلب کسی ہائی لیول کے اوپر ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ 40 سے 50 یا 30 ہزار روپے اسکول فیس میں جس میں دیتے ہیں وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ جو غریب کا بچہ ہے وہ 500 روپے والے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تو تعلیم کا نظام ہے یا تعلیم میں فرق تو ہونا ہی ہونا ہے کہ غریب کا اور امیر کا کیا فرق نہیں ہونا؟ یہ تو لازمی ہونا ہے کہ جب آپ ایک
اچھے اور ماڈرن اسکول میں امیر بندہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو ان کا فیوچر بھی تو برائٹ ہے، روشن ہے ان کا فیوچر۔ جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے اس کے بچے بڑی مشکل سے جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اسکول کا ہوتا ہے یا ایک جوڑا ہوتا ہے پہننے کے لیے، تو کیا ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے یار؟ کب اس بارے میں کسی نے سوچنا ہے؟ اگر یہاں سے لوگ، گورنمنٹ تو کہتی ہے جی یہ ہو گیا وہ، اب دیکھیں جو بندہ یہاں سے آسٹریلیا جاتا ہے یا یو کے جاتا ہے یا امریکہ جاتا ہے یا کینیڈا جاتا ہے، تقریباً بیسیکلی ایسے ہی کچھ ملک ہیں، اس میں دبئی سعودیہ بھی آ جاتا ہے، جاتے ہیں، لیکن دبئی سعودیہ میں سیلریز بہت کم ہیں، گزارا نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ ویل سیٹلڈ ہیں ان کی الگ بات ہے، لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں جو آسٹریلیا، انگلینڈ، یو کے یا کینیڈا وغیرہ میں ہے۔ وہاں پر سیلری اچھی مل جاتی ہے، نوکریاں بھی اچھی مل جاتی ہیں، نوکری کسی قسم کی بھی ہو، بھلے گھاس کاٹنے والی کیوں نہ ہو، لیکن سیلری کی اتنی پیکج ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کو پا لیتا ہے، بندہ اپنے اچھے بھی مکان بنا لیتا ہے۔ یہاں پر بندہ روٹی نہیں پوری کر سکتا اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، خود اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ پاک کو جواب نہیں دینا؟ کیا سارا پیسہ ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے؟ یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب صرف اور صرف امیر طبقے کو دینا چاہیے۔ کیا ان کی سوچ اس چیز کے اوپر کام نہیں کرتی کہ یار جو بندہ زندگی اپنی گلی میں یا جھونپڑیوں میں گزار رہا ہے اس کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ کیا ہمارے پاس توفیق نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی اچھا نظام بنائیں، ان کی کوئی ایسی مدد کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں؟ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو پالنے سے بہتر ہے کہ بندہ کتا پال لے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے رشتہ دار کسی اچھے پوسٹ پر ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو غریب ہیں ان کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب حالات ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ چلیں یار ہمارے پاس ہے، ہم ان کی مدد کریں، پاؤں کے اوپر کھڑا کریں، جب وہ ویل سیٹلڈ ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ رل مل کر سارا نظام ہو جائے گا، بیسٹ اینڈ بیسٹ ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، بات کہتے ہیں جی ہمیں تو شرم آتی ہے آپ سے ملتے ہوئے۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس چیز کو بلا رہی ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ہائی لیول کی جو تعلیم ہے ان کو یہ سکھاتی ہو